پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. مرتبہ یہ جو صورتحال ہے آپ نے بھی جس کا ذکر کیا, تو آپ نہیں سمجھتی کہ ایسی صورتحال میں تو ملک میں سیاسی استحکام بھی ضروری ہے؟ بہت ضروری ہے, لیکن میں ہمیشہ کہتی ہوں ایک سٹیپ ان کی طرف سے بھی آئے نا. یہ تو اتنے اپنے کسی خوف میں مبتلا ہو گئے, ان کی لیڈرشپ اتنی خوف میں مبتلا ہو گئی ہے. دیکھیے بیرسٹر گوہر صاحب کی میں بہت رسپیکٹ بھی کرتی ہوں, اور ان کی کاوشیں عمران خان صاحب کے لیے میں نے دیکھی بھی ہیں, وہ بہت, لیکن اپنی پارٹی ان کے پیچھے پڑ گئی ہے. ہاں ان میں یہ بات ہے کہ وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں, ان کو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. خان صاحب نے ان کو چیئرمین نومینیٹ کیا, ان کو بولڈلی فیصلے لینے چاہیے کیونکہ وہ پڑھے لکھے سنجیدہ آدمی ہیں, ان کو پتہ ہے کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. دیکھیے جب تک وہ ایک سٹیپ آگے نہیں جائیں گے, وہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ ہم تیار ہیں, اب حکومت سنجیدگی دکھائے, تو آ جا کے بیٹھ جاتے نا, آ جا کے وہ بیٹھ جاتے نہیں تھے نا, تو آپ ملاقات کروا دیتے کل کسی کی. ہاں آپ نے جو شروع, دیکھیں برا نہ منائیں, حکومت نے کون سا کام کیا ہے, کون سا کوئی ایسا, ان کے یہ لیگل ریکوائرمنٹ ہے, آپ کو پتہ ہے یہ کوئی عمران خان کا حق ہے. نہیں فیصل صاحب معذرت آپ کی بات کر رہا ہوں, لیکن آپ بھی تو واضح کریں نا, مطلب آپ اپوزیشن چیمبر میں تو رانا صاحب کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں لیکن مذاکرات کے لیے نہیں بیٹھتے. دیکھیں بالکل بیٹھنا چاہیے, میں تو اس کے حق میں ہوں. میں تو جو پی ٹی آئی کی موجودہ دستیاب قیادت ہے, میں تو اس کے فیصلوں سے ایگری نہیں کرتا. دیکھیں 5 مہینے ہو گئے ہیں, عمران خان صاحب تک ایکسیس بند ہے, کس کی وجہ سے بند ہے؟ انہی کی وجہ سے بند ہے. لکھ کے, ہاتھ سے لکھ کے دیا کہ جی ہم یہ نہیں کریں گے, پھر وہی کیا. بات یہ ہے کہ ہم نے بھی کہا جاتا تھا کہ آپ یہ جی یہ ایگریمنٹ کریں اور یہ لکھتے ہیں, میں نے تو کبھی بھی نہیں لکھ کے دیا, بیکاز آئی نیو پولیٹیکل کیس ہے, اگر میں کچھ بات کروں گا میرے خلاف استعمال ہوگی, عمران خان صاحب کے خلاف استعمال ہوگی. بینگ ہز لائر مجھے ان کی پالیٹکس سے بھی تو سمجھ ہونی چاہیے. یہ تو اسینشلی پولیٹیکل کیس ہے نا جی, یہ لیگل کیس اب تھوڑا ہے ہی نہیں, بلکہ لیگل تو کیس ہی نہیں ہے, سارے سیاسی کیس ہے. اب گزارش یہ ہے کہ یہ بیٹھنے کے لیے جو ان کو یہ کہتے ہیں, دیکھیں مسئلہ کیا ہے, یہ ہر چیز کے اوپر یہ ملبہ ڈالتے ہیں عمران خان صاحب کے اوپر. اب آپ کو انہوں نے اختیارات بھی دے دی ہیں, قیادت بھی دے دی ہے, اپوزیشن لیڈر بھی دے دی ہیں, بنا دیا نا. اب آپ اپنے فیصلے لیں, فیصلے اگر غلط ہوں گے تو عمران خان صاحب آپ سے کوئی بات, لیکن یہ جو راستے بند ہیں ان سے حکومت سے تو توقع نہیں ہونی چاہیے کہ اچھائی کی جی, اگر کسی کو ہے تو پتہ نہیں کیوں ہے. نہیں آپ ان کے ساتھ بیٹھنا تو چاہتے ہیں. میں بس کر رہا ہوں کہ بیٹھنا, یہ بیٹھتے تو ہے نہیں, تو بیٹھنا چاہنے سے کیا ہوتا ہے. حکومت بھی تو دیکھے نا, مولانا ثناء اللہ صاحب کو ڈانٹ پڑی, وہ اپنے بیان سے مکر گئے, اور حالانکہ میں دو باتوں کا تو میں گواہوں, یہ ڈیل آفر ہوئی تھی جی, اور تیسری کی مجھے خان صاحب نے بتائی تھی. کیا ڈیل آفر ہوئی تھی؟ یہی کہ آپ باہر چلے جائیں, خاموش ہو کے بیٹھ جائیں, نظام کو ایکسیپٹ کر لیں, اگلے الیکشن کی بات کر لیں, اور ہم آپ کو بنی گالا شفٹ کرتے ہیں. مولانا ثناء اللہ صاحب نے درست کہا تھا, بالکل 100% کہا تھا. اب وہ تو ظاہر ہے ان کو پھر ڈانٹ اتنی پڑی, فیصل وارڈن نے اتنی ڈانٹ پلا دی ان کو ان کے کہنے پہ. میسج ویسے بھی پہنچا ہوگا کہ آپ تو سینیٹر ہیں, وہ کیوں ڈانٹ پلائیں گے؟ بس وہ جن کے سینیٹر ہیں وہ سب کو ڈانٹ پلا. اچھا سمر صاحبہ, آخر میں اتنا بتا دیجیے گا کہ یہ جو علیمہ صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ 15 جنوری کو خان صاحب کے بیٹوں نے ویزا کے لیے اپلائی کیا, لیکن ابھی تک ان کو ویزا جاری نہیں کیا جا رہا, کیا حکومت خان صاحب کے بیٹوں کو آنے دے گی پاکستان, اور آنے والے دنوں میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کوئی ملاقات ہو جائے گی؟ دیکھیں خان صاحب کے بیٹے انشور ان کا ویزا پروسیس ہو جائے گا تو بالکل ان کو آنے دیں گے. ان کو وہ پھر تھرو پروسیس اپنے والد کے ساتھ ملاقات کرنے کی بھی درخواست دے دیں, اس میں بھی کوئی ہچ نہیں ہوگی. ہچ صرف اس بات میں تھی کہ جو بات ہم لوگوں نے پہلے کی تھی وہ بات واضح ہو گئی. یہ بچے پاکستانی پاسپورٹ ہولڈرز نہیں ہیں, پاکستانی سیاست میں جس کو کہتے ہیں نا حصے دار, حصہ لینے کی ایلیجیبل نہیں ہے, جو کرائیٹیریا ہے لا کا. وہ سیاست کرنے بھی نہیں آ رہے, تو آئی تھنک اگر وہ آئیں اور ملاقات کریں اور جائیں تو اس میں کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے. تو آنے تو دیں پہلے, ویزا تو دیں. ہاں تو ویزا وہ کہہ رہے ہیں ویزا, انہوں نے ویزا ہی کتنا لیٹ اپلائی کیا ہے. وہ پچھلے سال سے جو ہم یہ سن رہے تھے کہ وہ آ رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں, تو اب تو خود ان کی پھپھو نے کہہ دیا کہ انہوں نے ویزا ہی ابھی اپلائی کیا ہے. مجھے پہلی دفعہ پتا چلا کہ پاکستانی ویزے کے پروسیس 6 مہینے لگتے ہیں, 6 گھنٹے میں ویزا ایشو ہو جاتا ہے پاکستان کا. تو سر آپ بات کر کے کچھ حل نکالیں. کس سے؟ حکومت کس سے؟ وہ جن سے بات کریں وہ ڈانٹ پڑ جاتی ہے ان کو. تو آپ نے تو آپ کو سمر صاحبہ علیمہ صاحبہ کے ساتھ ملاقات نظر نہیں آ رہی آنے والے دنوں میں؟ دیکھیے جی, علیمہ صاحبہ کے ساتھ بھی جب خان صاحب کی بات, یہ میرے بھائی کو اس بات کا علم ہے, کچھ باتیں ہوئی تھی. ایک بہت بڑی ایشو ہے کہ دیکھیں خان صاحب کی بہنیں بے شک آج کل وہ
पॉलिटिक्स में शौक ले रही हैं, लेकिन वो हैं तो सियासतदान नहीं। हाँ, ठीक है। वो बाहर आती हैं, इस तरह के बयानात देती हैं, उन बयानात के ऊपर या स्टेटमेंट्स के ऊपर 2-3 दफा उनके साथ आगे पीछे हुई है, ये मामलात उनके साथ तय हो जाते हैं, फिर वो बात से मुकर जाते हैं, तो दैट्स द हिच। चलें, ठीक है। समर साहब आपका, फैसल साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। अब जो हुकूमत का मौक़िफ़ है कि वो तो मुज़ाकरात करना चाहते हैं, और लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो वो संजीदा नहीं है, और दूसरी तरफ अचकज़ई साहब और अलामा साहब के ऊपर जो तनकीद हो रही है, अब आने वाले दिनों में जो हुकूमत बार बार ये बात कर रही है कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, तो PTI की जानिब से देखना ये होगा कि क्या जवाब सामने आता है और क्या पेशरफ़्त सामने आती है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।